ایسی قوم جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا، ایسی قوم جس کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اس کے باوجود یہ نسل، یہ قوم کافر بنی۔ ایسی قوم جو اللہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی قوم تھی، لیکن اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھے۔ یہ قوم بنی اسرائیل ہے، جنہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ لفظ یہود ہود سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہے رجوع کرنا یا پھر لوٹنا۔ یہودی بنی اسرائیل قبیلے کا مذہبی نام ہے، جبکہ لفظ بنی اسرائیل یہودیوں کا قومی یا آبائی نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا اور دوسرے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کو اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جس کی نسبت سے بنی اسرائیل کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہوئے اور ان کے بعد ان کے باقی بھائی بالترتیب نبی ہوتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے 70,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو قحط سالی کے سبب ان کے بھائی مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور مصر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ اپنی محنت اور دیانتداری سے بڑی ہی ترقی کی منازل پر پہنچ گئے۔ فرعون مصر نے ان کی اتنی ترقی کو دیکھتے ہوئے ان کو ختم کرنا چاہا اور یہ لوگ کئی سالوں تک فرعون کی غلامی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ بنی اسرائیل 12 قبائل میں تقسیم ہو گئے اور تمام لوگ ہی مصر کے فرعون کی غلامی کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ایسے ہی غلامی میں 300 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ان کی بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی اور بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ لفظ ہود افراد کی جمع ہے، جس میں سے مرد کو یہودی اور عورتوں کو یہودیہ کہا جاتا ہے۔ ہر یہودی بنی اسرائیلی ہے، لیکن ہر بنی اسرائیلی یہودی نہیں ہے۔ یہودی آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ یہ ایک ایسی قوم رہی ہے جس نے اپنے ہزاروں سالہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں۔ یہ قوم مسلسل بغاوت، سازش اور فساد کے علم بردار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس قوم پر متعدد بار لعنت فرمائی اور یہودیوں کی مکر و فریب کی پوری تاریخ قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ دنیا بھر کی اقوام میں یہ ایک واحد قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غضب اور ملامت کا سزاوار ٹھہرایا ہے۔ یہ لوگ مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے اور شروع فساد میں مبتلا تھے، چنانچہ کوہ طور کو ان کے سروں پر لا کر لٹکا دیا گیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھی فروخت کیا کرتے تھے اور ان سے اپنے مطلب کی باتیں سیکھتے تھے۔ لوگوں کو تو اچھے کاموں کا کہتے، مگر خود ان پر عمل بالکل نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر ایسے کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ کچھ وہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلوائی اور سمندر نے ان کے لیے رستہ بنایا، مگر اس کے باوجود وہ مسلسل ناشکر گزار رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے چلے گئے تو یہ لوگ آپ کے جانے کے بعد ایک گائے کی پرستش میں لگ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ بہانے بنانے لگے اور 5 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس بھیجا کہ وہ اپنے رب سے ٹھیک ٹھیک حکم لے کر آئیں، صرف اس لیے کہ وہ گائے کو ذبح کرنے سے کسی طرح بچ سکے۔ یہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ بھی اتارا اور وہ لوگ کئی دن تک ایسے ہی کھاتے پیتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس من و سلوہ کو بند کروایا اور مطالبہ کیا کہ اب زمین سے ہی ان کے لیے اناج اور سبزیاں پیدا کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ صحرا کی سخت دھوپ سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بادلوں کے سائے جیسی ٹھنڈک بھی مہیا کی گئی، مگر مجال ہے کہ ان لوگوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار کی ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمرانوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے یہ کہہ کر صاف صاف انکار کر دیا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، تو جانے اور تیرا خدا جانے، ہم تو یہیں پر ہی رہیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے 12 قبیلوں کے لیے اپنی رحمت سے 12 چشمے جاری کیے تھے تاکہ ان لوگوں کے درمیان پانی کے مسئلے پر کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہ ہو، مگر ان سب کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے تمام پیغمبروں کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرتے اور پھانسی پر لٹکانے میں بھی ان لوگوں کے درمیان کوئی آڑ نہ تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر لٹکانے کی سازشوں میں پیش رہے۔ وہ کہتے تھے کہ پیغمبری صرف بنی اسرائیل کی نسل کے لیے ہی وقف ہے۔ یہ لوگ بڑے دعوے سے کہتے تھے کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں اور دوزخ کی آگ سے انہیں کچھ نہیں کہے گی۔ ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی آسائشیں ہیں اور آخرت میں بھی انعامات موجود ہیں۔ یہ لوگ شروع سے ہی لوگوں پر ظلم کرتے اور ان کو اپنی بستیوں سے نکال دیا کرتے تھے، جیسا کہ اب بھی یہ لوگ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ لوگ پیش گوئیاں کیا کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، پھر ہم تم لوگوں کو دیکھ لیں گے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ آخری نبی بھی ان کی نسل یعنی بنی اسرائیل سے ہی ہوگا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ یہی لوگ جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی جادو انہی لوگوں نے کروایا تھا۔ اور ایک مرتبہ ایک چٹان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ انہی لوگوں نے 2 مرتبہ زمین پر فساد برپا کیا، اور تیسری مرتبہ بھی جنگ یہی لوگ شروع کریں گے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کھیت و جانور سب محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کے مطابق مزید ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوتا ہے اس پر صبح کے وقت ایمان لے آؤ اور شام کو اس کو جھٹلا دو۔ یہودیوں کے مذہب میں بھی 8 غلط عقائد ہیں جن کی وجہ سے آج یہ لوگ کافر ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مجسم اور ایک انسانی شکل والا مانتے ہیں، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو ہی نبی مانتے ہیں، اور ان کے علاوہ باقی نبیوں کو یہ لوگ قتل کر دیا کرتے تھے۔ تورات میں بھی ان لوگوں نے ہی تبدیلی کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ لوگ اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ لوگ انکار کرتے تھے، اور آپ کے قتل کرنے کی سازش بھی انہی لوگوں نے ہی کی تھی۔ انجیل کے کلام الہی ہونے سے بھی یہ لوگ انکار کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی جھٹلاتے ہیں، اور قرآن مجید کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے آسمان سے کیا کچھ نہیں اتارا۔ امامت بھی انہی لوگوں کے سر پہ تھی، لیکن ان کی بدمعالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ناراض ہو گئے اور ان کی امامت کے درجے سے بھی انہیں ہٹا دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔